حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار مشغول تلاوت قرآن تھے کہ ایک سانپ نظر آیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے مار ڈالا۔ دراصل وہ سانپ نہیں بلکہ جن تھا۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر کے بعد 2 جن آئے اور شاہ صاحب کو اٹھا کر لے گئے اور ان کو جنات کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ مدعی نے بادشاہ کے روبرو فریاد کی کہ شاہ صاحب نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے اور ہم خون کا بدلہ خون چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے جب تصدیق کر لی کہ واقعی شاہ صاحب نے سانپ کی شکل میں گزرنے والے جن کو مار دیا ہے، تو وہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قتل کا حکم صادر کرنے والا ہی تھا کہ وہاں موجود ایک بوڑھے جن نے کہا کہ میں نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس کا قتل کرنا جائز نہ ہو مگر وہ ایسی قوم کی وضع میں ہو جس کا قتل کیا جانا جائز ہے، تو اسے اگر کوئی قتل کر دے تو اس کا خون معاف ہے، کیونکہ مدعی جن صاحب کا فرزند سانپ کی شکل میں تھا اور سانپ کو مار دینا جائز ہے، اس لیے شاہ صاحب نے اس کو سانپ سمجھ کر مار دیا ہے۔ لہذا حدیث پاک کے مطابق شاہ صاحب پر قصاص نہیں۔ یہ حدیث پاک سن کر جنات کے بادشاہ نے شاہ صاحب کو باعزت بری کر دیا اور ان دونوں جنات نے شاہ صاحب کو ان کی جگہ پر پہنچا دیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ جنات انسان کو اغوا کر کے بھی لے جاتے ہیں۔ ہاں، ہر جن اغوا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ جنات کی متعدد اقسام پہلے ہی بیان ہو چکی ہیں۔ بیشتر جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ ایسے بھی جنات ہوتے ہیں جو لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں۔ کافی جنات انسانوں کے گھروں اور ان کی چھتوں پر رہائش پذیر بھی ہوتے ہیں مگر وہ ستاتے نہیں ہیں۔ جس طرح انسانوں میں بہادر اور ڈرپوک ہر طرح کے افراد ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی ہوتے ہیں۔ شریر جن کو شیطان کہتے ہیں۔ جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جو ڈرتا ہے اس کو عام طور پر زیادہ ڈرایا جاتا ہے، اور جو ہمت والا ہوتا ہے اس سے خود جن بھی ڈر جاتے ہیں۔ اگرچہ بعض جنات بہت طاقتور ہوتے ہیں، خصوصاً جنات کی ایک قسم عفریت، یہ سب سے خطرناک مانی جاتی ہے، مگر اللہ چاہے تو یہ بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ حضرت سیدنا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہر انسان پر محافظ فرشتے موکل ہیں جو سونے جاگنے کی حالت میں جنات اور حشرات الارض یعنی کیڑے مکوڑوں سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اگر کوئی ستانے والی چیز آتی ہے تو اسے ہٹا دیتے ہیں مگر جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جنات میں مختلف مذاہب ہوتے ہیں۔ مسلمان، ہندو، عیسائی، یہودی، رافضی وغیرہ ہر طرح کے ہوتے ہیں۔ پکے سنی جن بھی ہوتے ہیں، بزرگوں کی بارگاہوں میں حاضریاں بھی دیتے ہیں۔ مکلف جنات کے لیے جزا و سزا بھی ہے۔ کافر جن ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ مسلمان جنات جنت اور دوزخ کے درمیان ایک مقام ہے، اس کا نام اعراف ہے، اس میں رہیں گے۔ جنات کی خوراک ہڈی اور گوبر ہے۔ ان کے لیے ان پر گوشت اور چربی چڑھا دی جاتی ہے۔ بعض انسانی جسموں کے اندر
گھس کر انہی جیسی آواز بھی نکال لیتے ہیں، بعض چوریاں بھی کرتے ہیں اور چوری کی رقم اور چیزیں اپنے انسان دوستوں کو بھی دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ بند الماری سے رقم اور سونا گم ہو گیا، جبکہ تالا بھی سلامت ہے۔ گھر میں بھی کوئی ایسا نہیں جو بددیانت ہو، تو پھر کون لے گیا؟ اس معمہ کا حل یہی ہے کہ یہ کسی چور جن کا کارنامہ ہے۔ بعض اوقات جن چوری کر کے گھر والوں کو آپس میں شبہات میں مبتلا کر کے لڑوا بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جنات پر اپنا کرم فرمائے اور شریر جنات و شیاطین سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔